السلام علیکم پیارے ویورز اینڈ سبسکرائبرز۔ آج کا موضوع ہے حرام اور مردار چیزوں کی قرآن مجید میں کیا اہمیت اور حیثیت ہے۔ بنی نوع انسان کے لیے اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹس ضرور کریں، مگر تہذیب کے ساتھ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ مردار، قرآن مجید نے اس جانور کو جو اپنے آپ مر گیا ہو کھانے کے لیے ناقابل استعمال قرار دیا ہے۔ جب کوئی جانور بیمار ہو کر مرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کا گوشت کھانے والوں کو بھی وہ بیماری لگ جائے۔ جانوروں کی زیادہ تر بیماریاں جراثیمی یا وائرس کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ سب سے پہلا امکان یہ ہے کہ مردہ جانور کے جسم سے جراثیم کھانے والوں کے جسم میں داخل ہو کر اسے بھی مار دے۔ اسی بیماری کے خطرناک ہونے کی تازہ ترین جانوروں کی موت ہے۔ جانوروں کی کئی بیماریوں کے جراثیم انسان کے لیے خطرناک نہیں ہوتے، لیکن ان کے گوشت سڑیں تو بہرحال ہوگی، جو کہ کسی بھی تندرست فرد کو بیمار کر سکتی ہے۔ مرنے کے بعد جانور کا پوسٹ مارٹم کر کے موت کا باعث پتہ چلایا جا سکتا ہے۔ بیماری کا پتہ چلانے کے بعد یہ بھی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ بیماری کھانے کو متاثر کر سکتی ہے یا نہیں۔ اس کی مثال مرغی سے لیجیے۔ اگر آپ کی مرغی مر جائے تو اس سے پہلے جانور کے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں جو اس کا پوسٹ مارٹم کرے۔ پھر جسم کے کسی حصے کا خوردبینی معائنہ کروائیں۔ ان تمام کاموں کے اخراجات اور وقت کو توجہ میں رکھنے کے بعد یہ فیصلہ آسان ہے کہ جو جانور کسی بیماری سے مر گیا اس کا گوشت کھانا کسی تندرست انسان کے لیے محفوظ نہیں۔ مردہ جانور کے گوشت میں ایک اور اہم مسئلہ خون کا ہے۔ جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے جسم کا سارا خون نکل جاتا ہے۔ مردار کے جسم میں اس کا سارا خون اندر نکل نہیں جاتا، جس سے گوشت جلد خراب ہوتا ہے اور گوشت میں کیمیائی طور پر ایسے زہریلے عناصر پیدا ہوتے ہیں جن کا استعمال تندرستی کے خلاف ہے۔ خون، قرآن مجید نے خون کو حرام کیا ہے۔ ایک جگہ اس کی وضاحت یوں فرمائی کہ خون سے مراد وہ خون ہے جو بہنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ کسی زندہ جسم سے نکلنے کے بعد خون فوراً جم جاتا ہے۔ جم جانے کے بعد جو لوتھڑا بنتا ہے اس میں موجود لحمیات کو ہضم کرنے والے جوہر انسانی معدے میں نہیں ہوتے۔ اسی لیے اگر کوئی انسان خون پیے گا تو جو دو خون اس کے معدے میں جا کر جمے گا، ہضم کرنے کی استطاعت نہیں ہوتی۔ لیکن ہزاروں سال پہلے قرآن مجید نے خون پینے کو حرام قرار دیا، بلکہ اس ضمن میں فنی اہمیت کا مسئلہ یہ ہے کہ جس جانور کا خون اس کے جسم میں موجود رہے اس کا گوشت جلد خراب ہو جاتا ہے، تو وبا کا اور اس میں کیمیائی زہر پیدا ہو جاتے ہیں۔
کیونکہ خون میں جراثیم ایک ہی دن میں کروڑوں کی تعداد میں بڑھ جاتے ہیں۔ جب ان کی تعداد زیادہ ہوتی ہے تو ان کی نہ صرف شناخت آسان ہو جاتی ہے بلکہ ان پر مختلف دوائیاں ڈال کر دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ کس سے مرتے ہیں۔ اس طرح بیماریوں کا باعث پتہ چلنے کے ساتھ آسان علاج بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ اس عمل میں پتے کی بات یہ ہے کہ جراثیم خون پر پھیلتے پھولتے ہیں، اسی لیے خون کا استعمال متعدد خطرات کا باعث ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز پڑھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں مگر تہذیب کے ساتھ، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ اوکے، خدا حافظ۔